بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو سوال آج کا یہ ہے کہ کیا کوئی خاتون پاکستان میں جج بن سکتی ہے، یا سوال کو یوں لے لیجئے کہ کیا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی خاتون کو جج بنایا جا سکتا ہے؟ تو یہ آیا ہے ایک تازہ ترین فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کا، اور یہ 2023 کے رسالے میں یہ رپورٹ ہوا ہے، اور اس میں کیسے سرکمسٹانسز اور کیا دلائل اور کیا معاملات اور کیا حالات و واقعات، یہ سارے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آخر میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس میں پلی لی گئی اس فیصلے کو دیتے ہوئے۔ تو پٹیشنر جو تھا وہ ایک فاؤنڈیشن تھی، نجات ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ اس نے ایک شریعت کورٹ میں، فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی کہ کوئی خاتون جج جو ہے وہ کوئی خاتون پاکستان میں جج نہیں بن سکتی، اس لیے کہ پاکستان کی قرارداد مقاصد میں یہ بات درج ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا لاء نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو تقرریاں ہیں خاتون کی بطور ججز تقرریاں جو ہیں یہ غیر قانونی ہیں۔ اس میں نقطہ یہ رکھا گیا کہ سب سے پہلے آئندہ کے لیے کوئی بھی خاتون جج نہ بنائی جائے، اور جو ججز اس وقت کام کر رہی ہیں وہ بھی ساری شریعت کے خلاف تعینات ہیں، لہذا ان کو بھی فارغ کیا جائے۔ بڑا اہم نقطہ تھا، تو اس پر پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے بڑا تفصیلی اس کو سنا اور ڈیٹیل اس کی ججمنٹ جو ہے وہ جاری کی۔ اس کا جو خلاصہ میں نے آپ کے لیے نکالا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پٹیشنر جو تھا وہ اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ قرآن و سنت میں یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ کسی عورت کو جو ہے وہ کوئی جج تعینات کیا جائے۔ تو اس میں پھر شریعت کورٹ جو تھی اس نے پھر فیصلہ دیتے ہوئے مختلف حوالہ جات دیے اور کہا کہ یہ بالکل قانونی شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اور اس میں جو دلیل پیش کی وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ پیش کی، اس نے کہا کہ جو اس کی جس آیت پر اس نے انحصار کیا وہ آیت تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مردوں کو عورتوں پر قوام کی حیثیت ہے، یعنی حاکم بنایا گیا ہے۔ تو اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ پٹیشن جو ہے، اس پٹیشن پوری کی پوری پٹیشن کا اسی پر انحصار تھا۔ اس کے علاوہ دیگر دلائل بھی تھے، لیکن زیادہ جو میجر ان کا جو بڑا مضبوط پوائنٹ تھا وہ یہی پوائنٹ تھا۔ تو اس پر پھر جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ جس پر یہ انحصار کر رہے ہیں اس میں کسی خاتون جج کی تعیناتی کی کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت سب برابر ہیں، اور خواتین ججز کی تقرری جو ہے قرآن سنت میں بیان کردہ اصولوں کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو صحابہ کرام میں ایک منفرد مقام دیا تھا۔ اور یہاں ایک اور بھی جو ہے نا فقرہ کوٹ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ دین کا ایک بڑا حصہ اعلیٰ خواتین یعنی امہات المومنین کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ وہ ان روایتوں کا ذکر کیا گیا، وہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا ویلاگ، لیکن یہ کہا گیا کہ امہات المومنین کے ذریعے دین کا کافی حصہ جو ہے وہ امت تک پہنچا ہے۔ تو احادیث کی کتب جو ہے بشمول صحیح مسلم اور صحیح بخاری حضرت امی عائشہ کے فتاوی پر مشتمل ہے۔ اس میں جو فتاوی ہیں اس میں صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے کئی ایسے فتاوی ہیں جو حضرت امی عائشہ سے حضرت امی عائشہ کے بتائے ہوئے فتاوی ہیں۔ تو فیصلے میں مزید یہ کہا گیا کہ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قانونی رائے طلب کی ہے۔ یہ خلافت راشدہ کے دور میں بھی حضرت امی عائشہ سے رائے طلب کی جاتی تھی۔ تو تاریخ کی روشنی میں بھی فقہی اسکول خواتین ججوں کی تقرری قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ مثلا یہ اگر فقہی اسکول کو کہا جائے کہ یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف، یہ تو فقہی اسکول جو ہیں
اور خواتین ججوں کی تقرری جو ہے ان دونوں کو یہ کہا گیا کہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 آئین کا، اس کا آرٹیکل جو 263 ہے بالکل اس معاملے میں وضاحت کرتا ہے کہ آئین میں خواتین کو جج تقرری کرنے کی کوئی ممانعت جو ہے موجود نہیں ہے، بلکہ اس آرٹیکل میں اس کی وضاحت ہے کہ مرد و عورت جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ اس میں برابر ہیں، اور سب کو جو ہے یہ اس میں جاب حاصل کرنے کا اور اس میں کام کرنے کا اور مواقع حاصل کرنے کا برابر رائٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس میں یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق ججز کی تقرری عین شریعت کے مطابق ہے، اور جو کیونکہ پٹیشنر یہ کہہ رہا تھا کہ جو پہلی ججز ہیں جو تعینات ہو چکی ہیں ان کو بھی فارغ کیا جائے، تو یہ ایک بڑا اہم شرعی نقطہ جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے نپٹا دیا، لہٰذا یہ اصول طے ہو گیا کہ بطور ججز عورتوں کا کام کرنا، اور اس کے ساتھ یہ پرنسپل بھی سیٹ ہوتا ہے کہ کہیں بھی ان کا کام کرنا جو ہے وہ غیر شرعی نہیں ہے۔ البتہ دیگر جو شریعت حدود نافذ کرتی ہے ان کا خیال رکھا جائے تو یہ بالکل حرام نہیں ہے، یعنی حدود جو ہے اس میں بڑی چیز جو ہے وہ پردہ ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ قطعاً جو ہے ناجائز نہیں ہے۔ تو یہ جناب معاملہ تھا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ کیس کی وضاحت جو میں نے پیش کی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ملتے ہیں کسی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ہاں، اس سے پہلے میں جو ہے آپ کو یہ کیس لا تو نوٹ کروا دوں، کیونکہ آپ پھر کہیں گے کہ سارے ویلاگ کے بعد جو ہے کیس لا تو بتایا نہیں ہے، تو یہ کیس لا نوٹ کر لیں۔ یہ ہے جی PLJ 2023 CRC 673 تو یہ بھی ڈویژن بینچ ہے۔ یہ اپنا سید محمد انور صاحب اور دوسرا خادم حسین صاحب جو ہیں یہ اس کے ججز ہیں، تو کیونکہ یہ بھی ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملیں گے آئندہ کسی یوزفل ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔